ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے آئی ڈسکس اسٹینڈرڈ منی. آج ہم نے اسٹینڈرڈ منی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. منی میڈ آف اے میٹل دیٹ ہیز یوٹیلٹی اینڈ ویلیو اپارٹ فرام اٹس یوز ایز اے یونٹ آف مونیٹری ایکسچینج. منی جو ہے نا، ایک جو پیسے ہیں نا، ایک ایسی دھات سے بنی ہوئی رقم ہے جس کی کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے اور اس کی ویلیو ہوتی ہے. اس کی یوٹیلٹی اور ویلیو دونوں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسے مونیٹری ایکسچینج کی جو یونٹس ہیں پڑے نا، جو اکائیاں ہیں پڑی، اس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان اکنامکس اسٹینڈرڈ منی ٹائپیکلی ریفر ٹو دا کامنلی ایکسیپٹڈ اینڈ وائڈلی یوزڈ میڈیم آف ایکسچینج ود ان این اکنامی. اکنامکس کے اندر جو ہے نا، جو معیاری پیسہ ہے اسٹینڈرڈ منی جو ہے نا، عام طور پر معیشت کے اندر زر مبادلہ کے طور پر جو قبول شدہ ہوتے ہیں نا، ایکسیپٹڈ ہوتے ہیں نا، اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی زر مبادلہ کے ذریعے سے مراد ہے پڑا. اٹ سروز ایز اے اسٹور آف ویلیو اینڈ اے یونٹ آف اکاؤنٹ فار گڈز سروسز اینڈ ڈیبٹس. یہ جو ہے نا، قیمت جو ہوتی ہے اس کے ذخیرہ، اور جو سامان ہوتا ہے، گڈز ہوتی ہیں، سروسز ہوتی ہیں، اور جو ڈیبٹ ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں، اس کی اکائی اکاؤنٹ کرنے کے طور پر کام کرتی ہے. Standard money is essential for facilitating transaction and economic activity. لین دین اور معاشی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے جو معیاری رقم ہوتی ہے نا، وہ ضروری ہوتی ہے. اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو جو پیسے ہوتے ہیں اس کی مختلف شکلیں جو ہے نا وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. منی ہوتی ہے نا، اس کی ڈیفرنٹ جو فارمز یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ جو اشیاء ہوتی ہیں، جیسے کہ گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا، یا کوئی اور ہو گیا ریپریزنٹ منی، جیسے کہ کرتے ہیں پیپر منی ہوگی، بیکڈ بائی دا کمیونٹی لائک گولڈ ہو گیا. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، گولڈ جو ہوتا ہے ضمانت کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈیمانڈ کرے گا تو اس کو مل جائے گا. کاغذی زر جو ہوتی ہے، روپے پیسے جو ہوتے ہیں. تاہم جو جدید جو معیشتیں ہیں پڑیں، بنیادی طور پر کرنسی کی جو معیاری شکلیں ہیں پڑیں، جو فارمز ہیں پڑیں، اس کے طور پر فیٹ پیسے ہیں پڑے نا، اس کا انحصار کرتی ہیں. اگر فیٹ جو منی ہے پڑی، وہ کرنسی ایسی ہے جس کی قدر جو ہوتی ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ یہ جاری کرنے والی جو اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی قانونی اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ قرار دیتی ہے اور اسے تمام لین دین کے لیے قبول کرتی ہے. اس کے پوسٹ اگر پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں، جو سونے جیسے جسمانی شے نہیں ہوتی، بلکہ استعمال کرنے والے لوگوں کے اعتماد اور اعتمادی سے اس قدر حاصل کی جاتی ہے. مطلب اس کے جو فیٹ منی کو اگر دیکھتے ہیں اس کے برعکس، تو اس کے پیچھے جو ہے نا کسی چیز کی ضمانت نہیں ہوتی، بلکہ گورنمنٹ یہ ضمانت دے دیتی ہے کہ اسے قبول کر لو، کہہ دیتی ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کر کے اسے لین دین میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں جو اسٹینڈرڈ منی اکنامکس کے اندر، تو اس میں ہم دیکھیں گے فرسٹ ایکسیپٹیبلٹی. یہ جو رقم ہوتی ہے نا، اسٹینڈرڈ منی جو ہوتی ہے نا، اس کو ہر بندہ قابل قبول کرتا ہے، کوئی بھی اسے کو انکار نہیں کرتا قبول کرنے سے. اشیاء اور خدمات کے تبادلے کے طور پر جو افراد یا کوئی بھی بزنس مین ہے، بزنس سیکٹر جو ہیں پڑے، وہ اسے لین دین کے بدلے میں قبول کرتے ہیں، اور سارے اس کے ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں چیزیں یا جو خدمات حاصل کرتے ہیں لوگ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈویزیبلٹی، جو تقسیم ہوتی ہے. مختلف مقداروں کے لین دین کو آسان بنانے کے لیے اسے آسانی سے چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے. اگر یہ چھوٹی ایک چیز ہم نے خریدی ہے بازار سے، تو اس کے ہمارے پاس نوٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر 20 روپے کا نوٹ اور 10 کی ہم نے پینسل کوئی بھی خریدی ہے، تو ہمیں وہ اس کو ڈیوائز کر کے 10 ہمیں بقایا بھی دے دے گا. اس طرح سے اس کی ڈویزیبلٹی ہو سکتی ہے. اگر ہم بارٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈویزیبلٹی جو تھی نا، اس میں بہت مشکل آتی تھی، کیونکہ وہ چیزوں کے بدلے نا چیزیں لین دین کرتے تھے چیزوں سے ہی بھی. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس پورٹیبلٹی. پورٹیبلٹی جو ہے نا، اس کے پیسے لے جانے اور نقل و حمل میں آسانی ہونا چاہیے، آسان لین دین کی اجازت دیتا ہے. اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں جب پیسے نہیں تھے، تو اس وقت لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہجرت کرنی ہوتی تھی یا کوئی بھی چیز لینی ہوتی تو انہیں مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، پیسے جب نہیں تھے. اگر زمین ہے تو زمین کے بدلے میں انہوں نے زمین ہی لینی تھی. پہلے وہ زمین ڈھونڈتے جو ادھر آنا چاہتا تھا، پھر وہ اس کی جگہ پہ جاتے ہیں. اب تو پیسوں سے یہ ہوا بھی اس کو بیچو
دوسری جگہ سے آرام سے پیسوں سے اپنی مرضی سے خرید لو۔ تو اس طرح سے یہ پورٹیبلٹی جو ہے نا یہ آسان ہو گئی ہے، ایک جگہ سے دوسرے لے جانے کا عمل۔ اگر پیسے نہیں ہوتے، کوئی جانور لے کے جانے پڑتے تو بہت مشکل ہوتا راستے میں لے کے جانے کے لیے۔ تو اس سے یہ بہتر ہے کہ پیسے بیچو، دوسری جگہ جا کے آرام سے لے لو۔ اس لیے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے میں بہتر ہوتی ہے، آرام سے چل جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ڈیوریبلٹی، جو پائیداری ہوتی ہے۔ معیاری رقم جو ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی قدر کو برقرار رکھنے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کر کو برداشت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ جو رقم بناتے ہیں نا اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی، پڑی پڑی گل سڑ نہیں جاتی، نہ ہی سے زنگ لگتا ہے، تو پائیدار ہے، بڑی محفوظ رہتی ہے۔ اگر ہم پرانے وقتوں میں جاتے ہیں، اگر کوئی چیز وہ سیونگ ہوتی تھی نا ان کی چیزوں کی، اگر ایک کسان ہے گندم اس کے پاس کافی ہوئی ہے تو وہ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے بعد گلنا سڑنا شروع ہو جائے گی، تو اس طرح سے وہ سیونگ نہیں ہوتا۔ اگر اب کی بات کریں، کوئی بھی فارمر ہے گندم بیچ کے روپے جو ہے نا وہ ایزیلی سیو کر سکتا ہے جتنا ٹائم وہ چاہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یونیفارمٹی، اس میں یہ یکسانیت، جو رقم کی ہر اکائی ہے نا اس کی قدر اور جو ظاہری شکل ہے نا اس میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مستقل جو مزاجی ہے نا اس کو یقینی بنانے چاہیے، اس کی جو اکائی ہے اور ظاہری شکل ہے نا دونوں سیم ہونی چاہیے۔ جو پرانے وقتوں میں شروع میں رقم آئی تھی نا، روپے پیسے آئے تھے نا، وہ اکثر سونے یا چاندی کے بناتے تھے لوگ، تو تاکہ لوگ جو ہے نا ایزیلی ایکسیپٹ کر لیں، کوئی بھی لینے دینے سے انکار نہ کریں۔ اور وہ جو سکے بناتے تھے اس پر جتنی رقم لکھی ہوئی ہوتی تھی نا اتنی ہی ویلیو کا اس میں گولڈ یا سلور لگا ہوا ہوتا تھا۔ نیکسٹ ہے لیمیٹڈ سپلائی، محدود اس کی سپلائی تھی، اگرچہ جو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں فیٹ منی میں تو اجناس کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے محدود نہیں ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے اور مستقیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے نا اس کی جو سپلائی ہوتی ہے اس کو منظم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو جو اسٹینڈرڈ منی ہے نا ماڈرن اکنامکس میں دیکھتے ہیں تو جو اسٹینڈرڈ بینک جو مرکزی بینک ہے یا مالیاتی احکام ہوتے ہیں نا، انفلیشن کو کنٹرول کرتے اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جو رقم ہوتی ہے نا اس کو فراہمی کو منظم کرتے ہیں۔ اس میں مختلف جو مانیٹری پالیسیاں ہیں اور ٹولز جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں، جسے لیول آف انٹرسٹ اور جو اوپن مارکیٹ آپریشن جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر اس کو دیکھتے ہیں، معیاری رقم اکنامکس میں ایک بنیادی تصور ہے پر جو مالیاتی لین دین کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کے طور پر کام کرتی ہے، اور معیشت کے اندر جو قدر ہوتی ہے اس کی پیمائش کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ معیشت کی قدر ایک کنٹری جو ہے وہ کتنی ترقی کر رہا ہے یا لو جا رہا ہے یا اپ ڈاؤن جا رہا ہے، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔